السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں تلوت آرٹس کے پروگرام ای وی بائکس میں، اور آج ہم لے کے آئے ہیں E8S پرو کا 15 دن کے بعد ریویو لے کے آئے ہیں، اور اس وقت یہ 554 کلومیٹر جو ہے وہ چل چکی ہے بائک۔ تو پہلے تو میرا ارادہ یہی تھا کہ 1000 کمپلیٹ کر لوں تاکہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ میرے سامنے آ جائے اور یا ایک مہینہ اس کو چلا لوں، لیکن جتنی تعداد میں مجھے واٹس ایپ پہ اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ میسیجنگ آئی ہے کہ اس کا ریویو فوری طور پہ کر دینا چاہیے، تو پھر میں نے ارادہ اپنا چینج کیا اور فوری طور پہ اس کے ریویو کی طرف آ گیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ بہت زیادہ امید ہے کہ جو لوگ شو روم پہ موجود ہوتے ہیں شاید ان کو بھی ان چیزوں کا علم نہ ہو، یا اگر ہوگا بھی تو بہت کم۔ تو جو لوگ اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ جب وہ لینے جائیں تو ان کو ہر چیز اس کی پہلے ہی معلوم ہو، اور جو لوگ پرچیز کر چکے ہیں وہ بھی یہ ویڈیو دیکھیں ضرور، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ان کے نالج میں آ جائیں جو کہ آلریڈی ان کو معلوم نہیں تھی۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی بلڈ کوالٹی کے اوپر بات کریں گے، اس کے علاوہ اس کی موٹر کے اوپر بات کریں گے، پھر ٹاپ سپیڈ کے بارے میں بتائیں گے، ٹاپ مائلیج کے بارے میں بتائیں گے، بیٹریز کے بارے میں بتائیں گے، سسپینشن کے بارے میں بتائیں گے، اس کے بریکنگ سسٹم کے بارے میں بات کریں گے، لائٹنگ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کا جو ایک بہت ہی زبردست فیچر ہے ریجنریٹنگ، کیونکہ اس کے اندر ڈائنمو لگی ہوئی ہے یہاں کے موٹر کے اندر، اور ایک فنکشن ہے کہ جب آپ بریکنگ کرتے ہیں تو وہ ایک الیکٹرکسٹی پیدا کرتی ہے جس سے بیٹری ریجنریٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سٹنگ پوسچر کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کے علاوہ سٹنگ سپیس کے اوپر بات کریں گے، روڈ کلیئرنس جو کہ بہت اہم معاملہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے فیچرز جو ہیں، جو سینٹرل لاکنگ ٹائپ چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزوں پہ اس کے بٹن کے فنکشنز کون کون سے ہیں، اس کے علاوہ اس کے میٹر کے اوپر فنکشن کون کون سے ہیں، اس کے علاوہ اس کے اندر سپیس جو ہے وہ کیبن کے اندر کتنی سپیس ہے، روڈ گرپ اس کی کتنی ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کو کھلونا تھوڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ روڈ پہ نکلے گی اور سلپ کر جائے گی یا کسی جگہ پہ ہم تھوڑی کٹ کرتے ہیں تو سلپ کر جائے گی، کوئی اس طرح کی چیزیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس کے ویٹ کے بارے میں بات کریں گے، اس کے جو ٹائر ہیں ٹیوب لیس ٹائر 12 انچ کے لگے ہیں ان کی کوالٹی کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے واٹر پروف ہونے پہ بات کریں گے، کیا یہ بارش میں چل سکتی ہے، یا کہ اس کو پریشر واشر سے یا ریمپ پہ جا کے اس کو دلایا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ یہ بجلی کتنی لیتی ہے، سب سے اہم پوائنٹ، یعنی کہ الیکٹرکسٹی کنزمپشن کے اوپر بھی بات کریں گے ہم۔ اس کے علاوہ ماؤنٹین کلائمبر ان کا لوگو ہے اس کے ساتھ جو چل رہا ہے کہ یہ ماؤنٹین کلائمبر ہے، تو کیا یہ ایسی ہی بات ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے پروٹیکشن فیچرز کیا کیا ہیں، اس کے اندر جو بیٹریز ہیں ظاہری بات ہے وہ ایک قسم کی اس کے اندر الیکٹرکسٹی بہت زیادہ سٹور ہوتی ہے، تو اس کی پروٹیکشن کے فیچر کیا ہیں۔ اس کے اندر موبائل چارجنگ کا بھی ایک سسٹم ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے جی۔ اس کے مررز جو ہیں ان کی کوالٹی کے اوپر بات کریں گے، ان کی فنکشنالٹی پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ جی اس کا پرچیز گائیڈ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ڈرائیو بیہیویئر اس کا جو ہے وہ کیا ہے، اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس کے چارجنگ جو ہیبٹس ہیں ہمیں وہ کون سی اپنانی چاہیے اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جی اس کے پنچر پرابلم جو ہے، جو کہ سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے لیکن میں آپ کو سب سے اینڈ پہ لے کے آیا ہوں، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو لیں جی اس کی بلڈ کوالٹی کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یہ سارا جو اس کا ایکسٹیریئر ہے وہ سارا پلاسٹک ہے، تو یہ بھی پلاسٹک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیز ہے، یہ چیز بھی پلاسٹک کی ہے۔ تو یہ جو ایکسٹیریئر اس کی ساری باڈی ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کا، یہاں پہ یہ شائنی ہے، یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو کیمرہ بھی اپنا نظر آ رہا ہے۔ یہ بلیک کلر کا اس طرح کا پلاسٹک ہے کہ یہ مجھے شائنی ایسے لگتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہے، لیکن یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، لیکن شائننگ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ یہ اس کا فٹ ریسٹ ہے، یعنی کہ بلڈ کوالٹی اس کی اتنی زبردست ہے، آپ کو میں اگر دکھانا چاہوں ویڈیو کے اندر تو آپ دیکھیں گے اس کی وائٹ کلر کے اندر شائن جو ہے وہ بہت ہی کمال قسم کی ہے۔ تو یہ چیز ہے جی اس کی بلڈ کوالٹی اس کو عام طور پہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ زنگ لگنے کا جو خطرہ ہے جو ٹریڈیشنل ہماری بائکس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس کا جو فریم ہے وہ بھی فل کوٹڈ ہے، یعنی کہ بلیک کلر کی کوٹنگ اس کے اوپر بڑی کمال قسم کی ہوئی ہے، لیکن وہ یہاں پہ تو شو ہو رہی ہے، لیکن جو اس کے اندر فریم ہے وہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، سوائے یہ شاک نظر آتے ہیں یہاں پہ بھی اور بیک سائڈ پہ بھی، یا یہاں پہ یہ تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر میں دکھانا چاہوں
آپ کو تو یہ دیکھیں، یہ بلیک کلر کی کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر، بہت ہی یعنی کہ اچھی کوالٹی اس کی بنی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی رفس ہے اور بہت جلد جواب دینے والا ہے۔ عام طور پہ ہماری جتنی بھی بائکس ہیں یہاں پہ ان کا ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصہ کیا کہ 1-2 مہینے ہی یوز ہو جائے تو ان کا جو ہوتا ہے وہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر زنگ لگنے والی جو چیز ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ سارا بلیک کلر کا پوسچر ہے، یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں، اور یہ جو ہے یہ کلر اس کا چینج ہے، وائٹ ہے۔ اور جبکہ اسی طرح جو آپ اگر گرے سلور گرے میں لیتے ہیں اور یا آپ اس میں لیتے ہیں دوسری میں کہہ لیں آپ بلو شیڈ میں، تو اس میں بھی سیم اسی طرح ہی ہے، یعنی کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت ہی زبردست قسم کی ہے۔ یہ جو ہے یہ بالکل آپ سمجھ لیں فلیکسیبل ہے تھوڑا، اگر بیک سائڈ سے کوئی چیز لگتی بھی ہے تو انشاءاللہ اس سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ فلیکسنگ موو کر جائے گا۔ تو یہ تھی جی اس کی بلڈ کوالٹی۔ میں آپ کو مزید دکھانا چاہوں گا کہ اس کو یہ یہ جو ہے یہ ذرا پلاسٹک کی ٹائپ جو ہے وہ چینج ہے، یہ ذرا چینج ہے، تھوڑی سی ان میں دونوں میں ڈفرینس ہے، اور یہ جو ہے یہ اس سے بھی مختلف ہے، یہ زیادہ اس کی آواز آ رہی ہے، یہ تھوڑا موویبل ہے یہ والا ایریا، یہ بھی ذرا لگ رہا ہے کہ اس کو ہلائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ذرا نا ٹائٹ سا ہے۔ تو اس طرح کی یہ چیز ہے جی۔ یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں، یہ ذرا ہارڈ ہے، یہ جو چیز ہے یہ ہارڈ ہے، یہ اگر کسی جگہ پہ لگے گی تو یہ اس کے ٹوٹنے کا خدشہ زیادہ ہے، جبکہ یہ اس کے بیک سائڈ والا جو ہے یہ موویبل ہے، یہ جدھر کو بھی آپ موو کریں تو فوری طور پہ موو ہو جائے گا۔ بلڈ کوالٹی کے اندر ایک چیز میں آپ کو اور ایڈ کر دوں کہ جو اس کی سیٹ ہے وہ بڑی ہی کمفرٹیبل قسم کی ہے۔ یہ دیکھیں میں اس کے اوپر تھوڑا سا ویٹ ڈال رہا ہوں تو یہ نیچے کو موو ہو رہی ہے، یہ بھی یہاں پہ تھوڑا ٹیکسچر ٹائپ ہے، اور یہاں پہ یہ جو ہے نا پلین ہے، جب سٹنگ پوسچر بنتا ہے تو وہ یہاں پہ آ کے انسان اس کے اوپر بیٹھتا ہے۔ بیک سائڈ پہ ٹیک ہے، ٹیک پہ بھی یہاں پہ یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ چیزیں میں پہلے بھی تھوڑی سی بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں، فائنل کر دیں۔ تو یہ اس کی بلڈ کوالٹی ہے جی۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے جب ہم اس کو بلڈ کوالٹی چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا پکڑتے ہیں ریموٹ، چونکہ ہم نے چلانی ہوتی ہے تو ریموٹ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ریموٹ کے اوپر انہوں نے 4 قسم کے فنکشن دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو الیکٹرکسٹی کا نشان سا، اس کو اگر ہم ڈبل کلک کریں تو یہ چل پڑے گی، یہ اس سے آن ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں ریموٹ انٹری یا کی لیس انٹری کہہ لیں، گاڑیوں میں کی لیس انٹری ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی نا جی اس کا میٹر بھی چل پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں جی میٹر جیسے ہی ہم چلاتے ہیں اس کے اوپر یہ والے فنکشن آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ریموٹ کے اوپر ہم واپس آتے ہیں، ذرا ریموٹ کے اوپر اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ یہ یعنی کہ گاڑی اس کو آن کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہ اوپر والا جو ہے نا، یہ والا میں بٹن دباتا ہوں تو یہ آف ہو گیا ہے، یہ آف والا بٹن ہے، یہ ڈبل کلک کرنے سے آن ہے، یہ آف ہے۔ اور ایک یہ بٹن ہے درمیان میں، یہ اگر ہم نے پریس کر دیا نا تو یہ سینٹرل لاکنگ ہو گئی ہے۔ اس کی سینٹرل لاکنگ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ ابھی یہاں پہ ایک اور بٹن ہے، اس کے اوپر بیل بنی ہوئی ہے، بیل کو ڈبل یہ کلک کریں گے تو یہ بیل کرنی شروع کر دے گی۔ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پارکنگ پہ کھڑی ہے تو آپ تھوڑا فاصلے سے ہی اس کو اگر بیل کر دیتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو یعنی کہ اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب ہم آ جاتے ہیں آگے، تھوڑا نکلتے ہیں، اس کی ہم چابی جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جی اس کے اوپر یہ آئیڈیا کا لوگو بنا ہوا ہے، یہ والی چابی ہے جی اس کی۔ یہ دو ملتی ہیں ساتھ، اور 2 ریموٹ ملتے ہیں۔ جب آپ پرچیز کریں گے آپ کو 2 ریموٹ ملیں گے اور 2 یہ چابیاں ملیں گی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں جی، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ عام طور پہ لوگ بہت سی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو جن لوگوں کو تو علم ہے ان کو تو ٹھیک، لیکن جن کو علم نہیں ہے پھر ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ اس کے کی انٹری ہے، تو میں اس کا کرتا ہوں۔ اگر ہم اس کو سمپل یہ لگا دیں تو اس کو اگر ہم رائٹ کلک کریں گے، رائٹ سائڈ پہ ٹرن کریں گے تو یہ آن ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ میں اس کو دوبارہ لیفٹ کرتا ہوں، یہ آف ہو چکی ہے، اور اس کو میں رائٹ سائڈ پہ ایک ٹرن کرتا ہوں تو یہ آن ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جی اگر اس کو میں دوبارہ آف پوزیشن پہ آ کے اس کو میں لیفٹ کرتا ہوں تو یہ کیا ہوا ہے جی، اس کا جو کیبن ہے یہ اوپن ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا لاک ہے، یہ اس کا لاک یعنی کہ ہک ہے، اور یہاں پہ اس کا لاک لگتا ہے۔ یہ چابی کے فنکشن ہے۔ اس کے علاوہ جی تیسرا جو ہے، اگر آپ ہینڈل کو لیفٹ کر دیں، یہ میں نے اس کو لیفٹ کر دیا، اور اس کو آپ نے پش کرنا ہے اور پھر لیفٹ کرنا ہے۔ جب آپ پش کر کے اس کو لیفٹ کریں گے تو آپ کا جو ہینڈل ہے وہ لاک ہو جائے گا۔
یہ دیکھیں یہ لاک ہو چکا ہے. تو یہ اس کے سیفٹی فیچر ہیں. اس کو آپ یہاں سے آپ سینٹرل لاکنگ اگر کر دیتے ہیں تو سینٹرل لاکنگ سے کیا ہوتا ہے جی کہ یہ دیکھیں اب میں اس کے ٹائر کو گھماتا ہوں تو یہ فوراً ہی یہ بیل بھی کرنی اس نے شروع کر دی ہے اور اس نے یہ موو بھی کر رہی ہے, اپنے آپ کو وائبریٹ بھی کر رہی ہے. تو یہ اس کا ایک فنکشن ہے کہ اگر کوئی اس کو غلط نظر سے دیکھتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو بولے گی, چیخیں مارے گی. تو دوبارہ اس کو میں نے آن کر دیا. یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کا نا وہ بٹن نہیں پریس کیا یہاں سے سینٹرل لاکنگ والا, تو اس لیے یہ بولتی ہی جا رہی ہے. اب میں اس کو اوپن کروں گا, یہاں سے میں نے اوپن کر لیا اور اب میں اس کو دوبارہ چلاؤں گا تو اب دیکھیں اب خاموش ہو گئی ہے بالکل. ابھی جی اس کے بعد آن کرنے کے بعد ابھی ہم اس کے بٹنز کے بارے میں آ جاتے ہیں. بٹنز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کیا کیا فنکشنلٹی موجود ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ گرپ کے اوپر ایک یہ بٹن ہے, ایک یہ ہے, ایک یہ ہے, 3 بٹن اس سائڈ پہ ہیں اور اس سائڈ پہ 1 2 3 اس سائڈ پہ بھی 3 ہے. فنکشن کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے جب آپ جیسے اسے آن کرتے ہیں, میں نے اسے چابی سے ہی آن کیا تو یہ میٹر کے اوپر یہ پوزیشن آ جاتی ہے. اب یہ جو سب سے اوپر والا ہے یہ اس کا یہ جو پارکنگ لائٹس ہیں یہ چاروں اشارے جو ہیں وہ چل جاتے ہیں اس سے. جب آپ رات کے ٹائم پہ سفر کر رہے ہوں تو آپ نوٹ کریں گے کہ یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا اس کا پوسچر بن جاتا ہے. یہ دیکھیں چاروں اشارے اس سے چل پڑتے ہیں. اس سے آپ اسے آف کر سکتے ہیں. یہ میں نے آن کر دیے اور یہ میں نے آف کر دیے. اس کے بعد جی یہ جو ہے نا یہ تھوڑا ٹرکی ہے. اب یہ ٹرکی کیسے ہے, پہلے جو تھا نا T9 کے اندر وہ یہاں پہ نا لائٹس آف ہو جاتی تھی, وہ آپ کو سامنے لائٹ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ تو ایسے ہے کہ یہ میں نے انڈونیشیا سے بھی, انڈونیشیا میں جو ایڈیا کے تھے لوگ ان سے بھی رابطہ کیا تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ ان کے وہاں پہ بھی یہ مسلسل ہی چل رہی ہے. میرا خیال تھا کہ اس کو آف ہو جانا چاہیے لیکن یہ آف نہیں ہوتی. اب جی اس پوزیشن پہ اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے, یہ ویسے ہی ہے موجود. اب میں جیسی سینٹر والی پوزیشن میں لے کے آتا ہوں تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. ایک یہ لوگو ہے اس کا یہ چل پڑے گا سینٹر والی پوزیشن پہ اور یہ جو بیک لائٹ ہے یہ بھی چل پڑی ہے. یہ سینٹر والی پوزیشن کا کام ہے. اور جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر بھی یہاں سے کوئی فنکشن نہیں ہے. اب آپ آ جائیں گے لیفٹ سائڈ پہ تو یہ جو ہے نا یہ ڈپر ہے. تو یہ دیکھیے گا سامنے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو لائٹ, یہ ڈپر کی لائٹ ہے. یہاں سے میں آن کرتا ہوں, یہ آف کرتا ہوں, یہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ اس کے سگنل انڈیکیٹر جو ہیں اس کا آپ اگر لیفٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں رائٹ کیا ہے اس کو ہم نے تو رائٹ کرتے ہی اس کا انڈیکیٹر شروع ہو گیا. یہ فرنٹ ہے اس کا اور بیک والا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی یہ بیک والا انڈیکیٹر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیکیٹر کتنا خوبصورت ہے. اس کے بعد جی اس کو سیم اسی طرح لیفٹ والا بھی اگر ہم کریں گے تو سیم ٹو سیم وہی اس کی فنکشنلٹی ہے. یہاں پہ جی اس بٹن کے 2 فنکشن ہیں. اچھا یہاں پہ ایک میرا رہ گیا ہے, میں اس کا بتاتا ہوں آپ کو. اچھا جی یہاں پہ ایک تو پارکنگ کا ہے, وہ پی اوپر پہلے ہی لکھا آ رہا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. یہ اگر میں اس کو پریس کرتا ہوں تو پارکنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو گئے ہیں کسی جگہ پہ تو فوراً اس کو پارک کر دیں, کیونکہ اگر کوئی کھڑے کھڑے آپ کو اس طرح ریس کا تھروٹل جو ہے جس کو ریس بھی کہتے ہیں تو وہ دبا دے گا تو آپ کی ہو سکتا ہے بائک آپ کے نیچے سے نکل جائے یا نکلنے کی پوزیشن, یا آپ کو ہو سکتا ہے کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو جائے. تو آپ جیسی بائک کو کھڑے کرتے ہیں اس کو پارک پوزیشن میں لے جا سکتے ہیں. اچھا جی اس کے بعد یہ ہارن کا جی میں ہارن کو پریس کرتا ہوں, آپ اس کی آواز کو نوٹ کیجئے گا. یہ اس کی آواز ہے, اس کی آواز کافی ہے, کوئی کم نہیں ہے. اس کے بعد جی یہ جو ہے میں اس کو پارکنگ سے ختم کرتا ہوں. اور یہ جو ہے جی یہ شفٹ کا بٹن ہے, یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں شفٹ اوپر چینج ہو رہا ہے اس کے اوپر میٹر کے اوپر. تو شفٹ جو ہے نا یہ سپیڈ کی لیمٹ ہے, یہ گیئر نہیں ہے. گیئر ہوتا ہے کہ ہم پہلے گیئر میں جائیں تو وہ بڑی پاور والا گیئر ہوتا ہے. اگر سٹارٹ لینا ہے آپ نے تو چوتھے میں جائیں تو وہ سپیڈ والا گیئر ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر جو شفٹ 1 ہے اور شفٹ 2 ہے نا یہ سپیڈ کی لیمٹس ہیں. مثلاً اگر ہم شفٹ 1 پہ رہتے ہیں تو آپ کو وہ 55 سے میکسیمم 55 تک جانے دے گا, اس سے اوپر نہیں جانے دے گا. اس کے بعد دوسری شفٹ میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو وہ پھر اس کی میکسیمم جو رینج ہے جو 68 سے 70 بنتی ہے. میں نے 68 پہ سٹیبل رہا ہوں, جبکہ بعض اوقات 69 یا 70 کو بھی چھو جاتی ہے. تو وہ بھی سپیڈ کی لیمٹ ہے. یہاں پہ کمپنی سے ایک درخواست کرنا چاہیں گے کیونکہ اکانومی موڈ میں یہ 125 کلومیٹر دیتی ہے اور اکانومی موڈ جو اس کا ہے وہ ہے جی
40 to 45 کی سپیڈ پہ اکانومی موڈ جو ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ پارکنگ خود بخود آ گئی ہے, یعنی کہ میں نے تھوڑی دیر اگر میں اس کو کچھ نہ کروں تو یہ خود بخود پارکنگ پوزیشن پہ چلا جاتا ہے. تو جی کمپنی کو چاہیے تھا کہ اس کے اندر 3 شفٹس دیتے, تاکہ شفٹ 1 کے اوپر اگر ہم یوز کرتے ہیں اس کو تو وہ ہماری جو سپیڈ کی لمٹ ہے وہ ہمیں دے دیتا 45 میکسیمم, اور اگر ہم شفٹ 2 پہ جاتے تو وہ ہمیں میکسیمم جو سپیڈ کی لمٹ ہے وہ ہمیں دے دیتا 55. اور اگر ہم 3 پہ جاتے, یہاں سے 3 اب آئے گا نہیں, یہ 3 اگر وہ دے دیتے نا تو ہونا یہ تھا کہ پھر ہم نے میکسیمم اس کی جو سپیڈ لمٹ ہے نا جو بھی فائنل ہے 65 to 70 تو وہ اپروچ کر لیتے. تو اس طرح یہ ہوتا کہ جس نے جتنی مائلیج لینی ہے وہ بڑی آسانی سے اپنی مائلیج لے سکتا تھا. ابھی تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اچھا جی, ابھی ہم اس کے بریکنگ سسٹم کے بارے میں آتے ہیں. یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز رہ گئی ہے, یہاں پہلے میٹر کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ میٹر کو جی میں نے اسے آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیے گا اب اس کے اوپر کتنی آپشنز شو ہوتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ جتنی بھی آپشنز شو ہوئی ہیں میں ایک ایک کر کے, جیسے ہی آپ اسے آن کریں گے تو یہ ایکچوئل ریڈنگ جو ہے نا جتنی اس وقت تک چل چکی ہے بائک تو یہ وہ آئے گی. ٹھیک ہے, میں جیسے ہی بریک کو پریس کرتا ہوں کسی بھی لیفٹ یا رائٹ, یہ دیکھیے گا میں اس کو پریس کرتا ہوں تو فوراً ہی پارکنگ پوزیشن ختم ہوگی اور میں ریڈی ہو چکا ہوں چلانے کے لیے. اس کے 2 طریقے اور بھی ہیں, میں اگر لیفٹ والی بھی کرتا ہوں تو پھر بھی یہ ختم ہو جائے گی. اور اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں یہ جو اس کا پارکنگ کا بٹن ہے میں اسی کی دوبارہ پریس کرتا ہوں تو یہ ختم ہو جائے گی. تو سب سے پہلے جو میٹر جب سٹارٹ کیا ہم نے تو یہ دیکھیے گا 554 کلومیٹر, یہ اس کی اوریجنل ریڈنگ آ چکی ہے. ٹھیک ہے, جیسی پارکنگ پوزیشن ہم نے ختم کرنی ریڈی تو یہ اس کا ٹرپ میٹر آ چکا ہے. اب ٹرپ میٹر کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فنکشن ہے. ٹرپ میٹر کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جتنی دیر آپ نے اسے آن رکھنا ہے نا اور چلاتے جانا ہے بائک کو, اگر میں کسی جگہ پہ گیا ہوں 10 کلومیٹر تو اس نے نوٹ کر لیا, اب میں وہاں پہ جا کے اگر اسے بند کر دیتا ہوں نا, اسے آف کر دیتا ہوں یہ سے, تو اس نے کیا کرنا ہے جی ٹرپ جو ہے نا پھر 0 کر دینا, ریسیٹ کر دینا. یہ اس کی اوریجنل ریڈنگ آ گئی اور اس نے ٹرپ میٹر کو 0 کر دینا ہے. تو اس میں خرابی یہ ہے کہ مثلا ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارا راؤنڈ ٹرپ ہے اور ہم پورے کا پورا مینیج کریں, تو ایسے نہیں ہوگا, ہمیں بند کرنی پڑ جائے گی بائک, جس کی وجہ سے یہ ریسیٹ ہو جائے گا. کمپنی کو چاہیے تھا کہ کوئی ایک آدھا یہاں پہ بٹن دے دیتے یا کوئی فنکشن دے دیتے کہ ہم اس کو اگر 2-4 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ تک پریس کریں تو پھر یہ نہ ریسیٹ ہو. ایسے ہی ریسیٹ جو ہو گیا نا یہ ٹھیک نہیں ہے. چلیں خیر, اس کے بعد میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ یہ سپیڈ لیمٹس ہے, یہ 55 کی لیمٹس ہے, اور جو دوسری ہے وہ میکسیمم ہے, وہ میکسیمم 70 کو ٹچ کرتی ہے اگر آپ رائڈ کر رہے ہیں. اور اگر آپ اوور ہیڈ برج یا کوئی انڈر پاس وغیرہ اتر رہے ہیں نیچے تو وہ 73 کو بھی ٹچ کر رہی تھی, میں نے جو نوٹ کیا. اس کے بعد یہ ہے جی, یہ سپیڈ ہے, اس کی سپیڈ یہاں پہ شو کرتا ہے. اور یہ جو ہے نا اس کی فنکشنالٹی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو گرین لائٹس آ رہی ہیں نا, یہ جیسے ہی آپ اس کی ریس کو یا تھروٹل کو چھوڑتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے جی, یہاں پہ میں نے پارکنگ ڈبل سٹینڈ پہ کیا ہوا ہے, یہ دیکھیے گا یہ جو ہے نا یہ گرین لائٹس جو چلتی ہیں ادھر, جب یہ گرین لائٹ چلتی ہے نا تو یہاں پہ نا یہ ریجنریٹو اس کا جو فنکشن ہے نا جو کہ اس کو چارج کرتا ہے دوبارہ بیٹری کو, تو اس کے امپیئر یہاں پہ آنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ 0.01 سے سٹارٹ لیتے ہیں. میں تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر اگر سفر کروں نا تو میرا اس کے اندر تقریباً 0.5 تک بن جاتا ہے. اس کے اندر 0.5 وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر بریکنگ والے روڈ پہ زیادہ ہیں تو پھر وہ زیادہ بنے گا. اگر آپ اسموتھ چلتے جا رہے ہیں, کوئی ایسی بریک نہیں آ رہی راستے میں, تو پھر اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, یعنی کہ پھر وہ کرتا نہیں ہے, پھر وہ اتنی چارجنگ نہیں کرے گا. تو یہ اس کے میٹر کے اوپر فنکشن ہے. اور اگر آپ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں اوپر وائٹ لائن پہ شو ہو رہی ہیں, یہ دیکھیں جی, یہ میں شفٹ 1 میں ہوں تو میں نے فل تھروٹل کو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ تھروٹل کو میں نے فل کیا ہوا ہے تو وہ ایک لیمٹ سے اوپر نہیں جا رہا. اب میں اس کو 2 کرتا ہوں, اب میں اس کو دوبارہ کرتا ہوں, یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑی سی جو ہے نا بائک چل چکی ہے, تقریباً کہہ لیں کہ 40-45 چل چکی ہے, تو اس لیے یہ 69 آ رہا ہے, ورنہ یہ اس سے بھی اوپر جاتا ہے. یہ تقریباً 74 تک اگر کھڑی بائک پہ چلائیں تو چلا جاتا ہے. اس کے بعد جی اس کی بیٹری کے سیل ہیں. بیٹری کے سیل جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ٹرکی ہیں. ان کو آپ یعنی کہ جو لوگ لے رہے ہیں نا, شروع میں میرے ساتھ بھی تھا, لیکن میں بہت جلد اس چیز کو سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نا یہ ٹرکی چیزیں ہیں تو ان کو سمجھنا پڑے گا.
ان کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اس کے اندر جی، اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جیسے ہی آپ کوئی 50 کلومیٹر سے اوپر نکل جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ یہ بیٹری جو ہے نا ڈاؤن ہونی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ بعض اوقات جیسے ہی آپ اگر ٹوٹل کو بہت زیادہ آپ نے اس طرح کیا ہوا ہے اور جا رہے ہیں تو وہ آپ کے نا سیل ہو سکتا ہے کہ جمپنگ کریں بہت زیادہ۔ تو یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ کو چاہیے کہ جیسے ہی آپ بائک چلاتے ہیں نا تو آپ نے یہ جو ریڈی درمیان میں لکھا ہے نا، اس ایریے میں تقریباً اس ایریے میں نا اپنی جو وائٹ لائنز ہے نا وہ ان کو رکھنا ہے میکسیمم۔ وائٹ ایریے کے اندر اگر آپ رہیں گے تو آپ کو اس کی میکسیمم رینج جو ہے وہ مل سکے گی۔ اور اگر آپ اس کو یعنی کہ فل یہ جو ریڈ یہاں پہ اس وقت نہیں شو ہو رہے کہ وہ نا میں اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ڈالا، یہ جو ریڈ ہے نا، ریڈ اگر ہم اس زون میں چلے جائیں گے تو یہ بہت زیادہ بیٹری کو یوز کریں گے، جس سے ہماری جو ہے نا یہ جو ہوتی ہے مائلیج ہے اس پہ بہت زیادہ فرق آنے والا ہے۔ تو بہت زیادہ باتیں ہو گئی جی یہاں پہ اس کے ہینڈل کے اوپر ہی۔ پھر جی اس کے بریکنگ سسٹم پہ آ جائیں تو یہاں پہ یہ جو ہے یہ رائٹ والی جو ہے یہ بریک ہے فرنٹ ڈسک بریک ہے، اس کا آئل ہے سامنے۔ اس کی آپ کو پتہ ہے مینٹیننس جو ہے وہ ڈرم بریک سے بہت آسان ہے، چاہے تھوڑی کوسٹلی ہو جائے لیکن آسان بہت ہے کہ اس کا آئل چینج کریں یا زیادہ سے زیادہ اس کا جو بلیڈ ہے وہ چینج کر لیں۔ اسی طرح یہ جی لیفٹ بریک ہے، اس کے اندر یہ کلچ والا حساب جو ہے وہ بالکل نہیں ہے، یہ لیفٹ والی سائڈ پہ بیک والی سائڈ والی بریک ہے اور یہ جو رائٹ سائڈ والی ہے یہ فرنٹ کی بریک ہے۔ تو کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو رائڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ یہ جیسے یہ بند ہے، یہ میرے ہاتھ میں چابیاں ہیں، تو جیسے ہی میں ان کی چابی کو لگاتا ہوں اور یہ پارکنگ پوزیشن پہ آ جائے گا اور میں اس کی بریک کو دباتا ہوں تو میں ریڈی ہوں بالکل، اور میں نے اس کو ریس دی اور میں چلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کے اندر وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ایک جھٹکا لیتی ہوگی، تو نہیں جی، یہ جھٹکا نہیں لیتی، یہ بڑا سموتھ اپنے آپ کو سٹارٹ کرتی ہے، ایسا سموتھ سٹارٹ کرتی ہے کہ پہلے ہی اس کی جو آپ کو امپریشن جو پڑتا ہے نا آپ کے اوپر، آپ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اسی ٹائم میں۔ تو ابھی مزید آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہم کس چیز کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں۔ لیں جی، ابھی تک ہم نے بات کر لی ہے اس کی بلڈ کوالٹی کے اوپر بات کر لی ہے، اس کے میں نے آپ کو بٹن وغیرہ سارے دکھا دیے ہیں، اس کے آپ کے میں نے دکھا دیے ہیں کہ جی اس کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ کتنی ہے۔ ٹاپ سپیڈ جو ہے وہ اس کی ہیبٹس کے اوپر بھی آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی عادات کیا ہیں چلانے کی، تو اس کے اوپر بھی آپ ٹاپ مائلیج جو ہے نا وہ میکسیمم بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا جی، کچھ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں، میں بائک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو پوچھتے ہیں جی یہ کتنے سی سی ہے، تو یہ اس کو ہم سی سی میں نہیں دیکھیں گے، اس کو ہم واٹ میں دیکھیں گے کہ اس کی جو بائک کی موٹر ہے وہ کتنے واٹ کی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اس کے اندر یہ جو موٹر لگی ہوئی ہے یہ بالکل واٹر پروف ہے، اس کے اندر یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پانی جانے کا بالکل بھی خطرہ نہیں ہے۔ احتیاط جو ہے وہ لازمی ہے، لیکن اگر آپ اس کو پانیوں کے اندر سے گزارتے ہیں، جیسا کہ میں کوشش کروں گا یہاں پہ ویڈیو بھی لگا دوں، اور میں نے اس کو رینی ڈے اوپر جو لنک شو ہو رہا ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو اس کا رینی ڈے کا آسانی سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کتنی واٹر پروف ہے۔ میں نے اسے واشر سے بھی دھو لیا ہے اور میں نے اسے پانیوں میں بھی چلا لیا ہے، تو الحمدللہ اس کو جی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے اس کے لیے، یہ بہت ہی بہترین قسم کی موٹر ہے اور واٹر پروف ہے، اور یہ 2000 واٹ اس کی کیپیسٹی ہے۔ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں یہ کتنے سی سی ہے، تو یہ سی سی نہیں، اس کو ہم کہہ سکتے سی سی کیوبک میٹر کے نام سے ہے، وہ پسٹن وغیرہ کا ہوتا ہے کوئی حساب، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کتنے واٹ کی ہے، تو یہ 2000 واٹ کی ہے۔ اچھا، اس کی موٹر کے اوپر میں بات ایک اور بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جو لوگ پہاڑی علاقے والی سائڈ پہ رہتے ہیں جیسے کہ جہلم سے آگے، تو ان کو چاہیے کہ یہ T9 کی جگہ یہ والی پرچیز کریں بائک، کیونکہ اگر تو ان کے روڈ سموتھ ہیں، سموتھ سے مطلب کہ اوپر نیچے ڈلوان وغیرہ نہیں ہے یا چڑھائی نہیں ہے، تو پھر وہ T9 جو ہے چڑھائی کے لیے شاید پاسبل نہ ہو کہ وہ چڑھ سکے۔ اگر سموتھ کوئی چڑھائی ہے تو وہ چڑھ جائے گی، لیکن اگر تھوڑی سٹیپ آ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ رہ جائے گی۔ تو ان کے لیے ریکمنڈ میں کرتا ہوں جو لوگ پہاڑی علاقوں والی سائڈ پہ ہیں کہ یہ ان کے لیے جو ہے نا شاہکار آ چکا ہے، تو وہ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، فرنٹ سائڈ کی بریک ہے اور پہلے میں نے آپ کو بیک سائڈ کی دکھائی، تو اس کی موٹر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اس کی کیا کیا فنکشنالٹی ہے۔ یہ واٹر پروف ہے اور پانیوں کے اندر اس کو بالکل بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لے جی، یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ 25 کلومیٹر میں نے چلائی ہے اور اس کی موٹر کو ہم چیک کرتے ہیں۔ اس کی موٹر جو ہے یہ دیکھیں، انگوٹھا میں لگا رہا ہوں تو گرم تو ہے لیکن
اتنی گرم نہیں ہے کہ دھوئیں نکل آئے بیچ میں سے. میں نے مسلسل 25 کلومیٹر چلائی ہے اور ابھی روکی ہے. میں انگوٹھا لگا رہا ہوں, میں 2 سے 3 سیکنڈ تک اس کو لگا سکتا ہوں اور اس کے بعد پھر مجھے فیل ہوتی ہے ہیٹ ہے اس کے اندر. تب بات ہو چکی ہے میٹر کے اوپر کہ ریجنریٹنگ جو سسٹم ہے, جیسے ہی آپ بریک کو چھوڑتے ہیں تو یہ جو موٹر ہے یہ آٹومیٹک جو ہے وہ بجلی بھی پیدا کرتی ہے اور بیٹری کو چارج کرتی ہے. اب یہ کتنا چارج کرتی ہے یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے, کیونکہ مجھے پرسنلی اس کے اندر کوئی ایسی چیز لگتا نہیں ہے کہ میں کہوں جی بہت زیادہ کر لیتی ہے. اور میرے اگر میں 20 کلومیٹر چلاتا ہوں تو مجھے 5 کلومیٹر ایکسٹرا مل جاتا ہے اس کے اندر بیٹری پوزیشن یا بیٹری کی الیکٹرکسٹی. تو ایسی بات نہیں ہے, وہ ایک مجھے تو ذاتی طور پہ مجھے برائے نام ہی لگتی ہے یہ چیز. ہاں ان کیس فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ یہ پروڈکٹیوٹی اس کی جو ہے وہ اپنے آپ کو شو کرے, اگر کرے گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا ضرور. لے جی ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا اسپیس وہ بہت ہی زبردست قسم کی ہے. اسپیس کے بارے میں جو ہے نا اگر جیسے ہی آپ اس کو روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسپیس کے اوپر آپ کہتے ہیں یار کہ میں کچھ گھریلو سامان وغیرہ لے کے آنا ہے یا کہیں آپ نے دور جانا ہے تو عام بائکس میں ہوتا ہے کہ ہینڈلز کے اوپر لٹکانا پڑتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا یہ دیکھیں ایک اتنا بڑا کیبل انہوں نے دے دیا. تو کیبل کی جو میں پہلی ویڈیو میں بھی دکھا چکا ہوں, یہ تقریباً 12.25 انچ چوڑا ہے اور اس کی جو ایک فرنٹ ٹو بیک ہے وہ 18.5 انچ. اور اس کی جو میں بتا دوں آپ کو کہ یہ 11 انچ تقریباً اونچا ہے. 32 لیٹر اس کی اسپیس ہے. اس کے اندر آپ جو سامان رکھتے ہیں تو بہت زیادہ سامان آ جاتا ہے. آپ یعنی کہ سمجھیں کہ کوئی 20 کلو کے قریب بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ ایزیلی اس کے اندر آ جائے گی. اور اگر آپ نے مثال کے طور پہ ہیلمٹ وغیرہ رکھنا ہے تو یہ جو ہے اس اسپیس کے اندر بہت ہی آسانی سے آ جاتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, میں آپ کو ہیلمٹ اس کے اندر رکھ کے دکھاتا ہوں. عام طور پہ ہیلمٹ جو ہوتا ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں باہر لٹکائے ہوں. یہ دیکھیں یہ آ گیا, ابھی بھی اس کے اوپر اتنی اسپیس خالی ہے, پھر اس سائڈ پہ بھی اسپیس خالی ہے. یہ دیکھیں یہ لاک ہو جاتا ہے, اس کو لاک کو کوئی کھول نہیں سکتا اور یہ واٹر پروف ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے یہاں پہ بھی ربڑ لگا ہوا ہے پورا. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ربڑ ہے, سوری یہ والا یہاں پہ یہ ربڑ ہے. پھر یہ تھوڑا سا نا انہوں نے کٹ جو دیا ہوا ہے نا یہ والا, یہ کٹ بھی ربڑ سے آگے پانی نہیں جائے گا ایک تو, پھر آگے چلا بھی گیا تو اس سے آگے نہیں جا سکے گا. تو یہ ڈبل آپ سمجھ لیں کوٹیڈ اس کے اندر ہے کہ ایسے جیسے اس کو بند کرتے ہیں تو یہ لاک بھی ہو جاتا ہے. یہ تھوڑا سا موو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر نا پانی گر کے باہر کو نکل جاتا ہے, یہاں سے اس کے اندر نہیں جا سکتا. تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے. آپ اس کے اندر کوئی بھی اپنی جو چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں آنے جانے کے دوران وہ آسانی سے لے جا سکتے ہیں اور آسانی سے موو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جی یہ جو اسپیس ہے یہ فٹ ریسٹ کی اسپیس ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنی ہے, کیونکہ عام طور پہ ہمیں ہر چیز کا نا معلوم ہونا چاہیے. میں اس کے اوپر تھوڑی سی زیادہ بات کروں گا کیونکہ یہاں پہ کافی جو ہے نا میں آپ کو اس کے اوپر تھوڑی سی بتانا چاہوں گا کہ یہ اسپیس کے حوالے سے نا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو صرف یہ دیتی ہے 12 انچ کی اسپیس, یہاں سے 12 انچ. یہاں پہ اب نا ایک بچہ کھڑا ہو سکتا ہے. ہاں 6 سال سے چھوٹے ہیں اگر تو شاید آپ کوئی دھکے سے 2 بھی کھڑے کر لیں, میں بھی دھکے سے 2 کھڑے کر لیتا ہوں 6 سال سے کم. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی یہ تقریباً 16 آپ 17 انچ سے لگا لیں, ویسے 16 انچ سمجھے تو بہتر ہے. 16 انچ یہ چوڑا ہے جی, پاؤں رکھنے کی جگہ. اور یہاں سے اس کی اسپیس کچھ زیادہ ہے, یہاں سے 13 انچ ہے جبکہ یہاں سے 12 انچ ہے. اس کا جو سٹائل ہے وہ یہاں سے نا انہوں نے بینڈ کیا ہوا ہے, بیک پہ آیا ہوا ہے. تو سٹنگ پوسچر کے حوالے سے جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ چیز ہمیں تھوڑا سا ہمیں ایک سٹائل بناتی ہے ہمارے لیے. تو وہ سٹائل کیسا بناتی ہے وہ میں سٹنگ پوسچر والی جگہ پہ آپ کو بتاؤں گا. آپ کو میں نے اسپیس بتا دی. عام طور پہ 19 لیٹر کی جو بوتل ہوتی ہے وہ یہاں پہ اس پوزیشن پہ بڑی آسانی سے آ جاتی ہے. لے جی اب ہم اس کی نا روڈ گرپ کے بارے میں بات کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پاؤں کے نیچے سے نکل جائے گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ویٹ جو ہے نا وہ میں ابھی کروانے جا رہا ہوں کانٹے کے اوپر سے, اور مجھے امید ہے کہ 140-50 کلو سے کم اس کا ویٹ نہیں ہوگا. اور ایک چیز اگر ویٹ کی پرچی بھی جیسی میں یہاں پہ شو بھی کر دیتا ہوں ویڈیو میں,
کہ وہ ویٹ کتنا نکلا، ایک تو وہ چیز ہوگی، اور دوسری جی یہ جو اس کے کٹ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنے کتنے موٹے ہیں، میں آپ کو دکھانے لگا ہوں۔ یہ ایک پیچکس ہے میرے پاس، یہ عام ہر گھر میں ہوتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے کٹ جو ہیں وہ بہت ہی موٹے ہیں۔ اب میں کیمرے کو تھوڑا اور قریب کرتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میری انگلی اوپر سے بالکل سٹریٹ گزر رہی ہے، یہ دیکھیں یہ اتنے موٹے اس کے ٹائرز کے اندر کٹ ہیں کہ آپ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ روڈ گرپ اس کی بنے نا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ کم از کم 50% زیادہ عام 70 یا ہونڈا 125 سے زیادہ روڈ گرپ اس کی ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا ٹیڑھا بھی کر کے کوئی موڑ وغیرہ کاٹتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، احتیاط جو ہے وہ لازم ہے۔ لیکن آپ اس کی روڈ گرپ کے اوپر دیکھیں، اس کے ٹائرز کے اندر جو ہے ٹیوب لیس ٹائر ہیں جی اس کے 12 انچ کے، اور اس کی روڈ گرپ جو ہے وہ بہت ہی کمال قسم کی ہے۔ یہ پورے کا پورا، میں اس کو اگر دبا دوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا نا یہاں پہ رک جاتا ہے، اتنی اس کی زبردست قسم کی روڈ گرپ ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم اس کی لائٹنگ کے اوپر دیکھتے ہیں، پہلے بھی تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں لیکن میں ایک دفعہ دوبارہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی آپ اسے آن کرتے ہیں تو اس کی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ آن ہو جاتی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ 3 لینس جو اس کے کام کرتے ہیں میں ان کی فنکشنلٹی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھتے ہیں آپ، اس کے اندر اس ٹائم ایک لینس چل رہا ہے اور یہ ہمیشہ ہی چلتا رہتا ہے، یہ بند نہیں ہوتا۔ اس ٹائم ایک لینس چل رہا ہے۔ اب میں جیسے ہی اس کو ڈپر والی پوزیشن ہے نا جو اس کی، یہاں سے میں کروں گا بالکل لیفٹ، اور یہاں سے میں کروں گا اس کو اوپر، اور وہ آپ نے سامنے دیکھا بھی ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ڈپر ہے نا، یہ جب آپ آ رہے ہوں تو یہ آنکھوں کو پڑتا ہے سیدھا، اور یہ دیکھیں جی اس کے یہ 3 لینس کی اس کی لائٹ ہے، 3 لینس کی اس کی لائٹ کی یہ پوزیشن ہے۔ اس کے اندر جو 3 لینس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو ڈپر ہیں وہ چل پڑتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہاں پہ نا ہیڈ لائٹ کی جگہ DRL کا ایک نہ کوئی اس طرح کر کے دے دیتے، یا ان لائٹس کے اندر دے دیتے، DRL چلتے رہتے تاکہ بجلی کی بھی تھوڑی بیٹریوں کی بچت ہو سکتی، لیکن ایسا نہیں ہے، انہوں نے ہمیں یہ آپشن نہیں دی۔ یہاں پہ جی اس کی نائٹ ویژن کے اندر اس کی لائٹ کی جو روشنی ہے وہ کافی سٹیبل ہے۔ 70 عام طور پہ جو ہوتی ہیں ہماری بائکس، اس کی جب ریس کو ہم کم کرتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر اس طرح نہیں ہے، اس کے اندر سٹیبل لائٹ رہتی ہے، اور یہ اس کی نارمل لائٹ ہے، یہ دن کے ٹائم بھی چلتی رہتی ہے اور رات کے ٹائم بھی۔ اب میں یہاں پہ ڈپر دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جب ڈپر ہے یہ بالکل سٹریٹ لائٹ ہے، سامنے جاتی ہے، اور یہ آنکھوں میں بھی سامنے والے کے پڑتی ہے، اور اس کے 3 جو لینز ہیں سامنے والی سائڈ پہ میں نے پہلے آپ کو دکھائے تھے، تو وہ تینوں کو تینوں روشن ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے یہ ایک لینز کی روشنی ہے۔ ابھی بات کر لیتے ہیں جی ان کے سائیڈ مرر کے بارے میں۔ سائیڈ مرر جو ہیں وہ انہوں نے اس میں بہت ہی زیادہ اچھے دیے ہیں، ان کا فائدہ تھوڑا زیادہ ہے اور ایک نقصان بھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سائیڈ مرر جو ہے نا یہ کافی باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً یہ 17 انچ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں 17 سے 18 انچ ہے، اور یہاں سے ان کا جو اینگل بنتا ہے نا وہ تقریباً جی یہ دیکھیں 25 انچ تک بن رہا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سٹنگ پوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو بیک جو ہے آپ کی بالکل کلیئر نظر آتی ہے، آپ ایک آنکھ کے اشارے سے دیکھ سکتے ہیں کہ بیک سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور نقصان اس کا یہ ہے جی کہ اکثر یہ نا جب آپ گاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے ہوں، یہاں رش کے اندر پھنسے ہوں، تو سائڈ والوں کو نا یہ تھوڑا ٹچ کر جاتے ہیں، تو وہ جو ٹچ کرنا ہے وہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو یہ فنکشنالٹی ہے کہ یہ بیک سائڈ پہ بڑا کلیئر دکھاتے ہیں وہ بڑی اچھی ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو ایک آدھی چیز اور بھی دکھانا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہے نا اس کے اندر کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ نا نیچے یہ پیچ وغیرہ یہاں پہ ٹائٹ کرنے کے بعد، اس چیز کو ٹائٹ کرنے کے بعد نا یہ کو جو اس کا کور سا بنا ہوا ہے جو اس کے اوپر کر لیتے ہیں تو یہ بالکل ہی نا یہاں سے ہڈن ہو جاتا ہے، یہ والا ایریا فیل نہیں ہوتا کہ یہ کیسے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے، اور یہ جو مرر ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی کمال قسم کے ہیں۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پنچر کے بارے میں کہ وہ کیسے لگے گا۔ تو یہ جو آپ کو یہاں پہ ایک پیچ نظر آ رہا ہے، یہ بڑی آسانی سے پیچ کس سے بھی یہ دیکھیں یہ کھل سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ ایک میرے پاس چابی ہے، یہ چابی کو بھی اگر میں ایسے لگا کے ایسے کھولوں تو یہ آرام سے کھل جائے گا۔ تو پہلے ہلکا سا اس کو ڈھیلا کرنے کے بعد
पेचकस से ये बड़ी आसानी से खुल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पंचर के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात हैं, मेरे अपने भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये देखते हैं आप इसको थोड़ा सा आप पीछे करें तो ये देखें यहाँ पे ये कट सा बना हुआ है जो कि यहाँ पे लग जाता है यहाँ पे, और ये खुल जाता है। अब ये मैंने इसको खोल लिया। अब उसके बाद ये वाले जो पेच हैं ये डबल यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये आगे वाशल वगैरह काफ़ी हैं, तो ये खुल जाएंगे। उसके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम दूसरी साइड पे है। जब ये खुल जाए तो ये वाला आपने ये जो क्लिप है इसको ओपन कर लेना है। ये अभी ना बिल्कुल सॉलिड पोजीशन में है, मैं इसको ओपन नहीं करता। और जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये टायर जो है ना ये आराम से बाहर आ जाएगा। ये जब इसको हम इसी जगह पे रखेंगे ये टायर ज़्यादा नहीं आ सकता। तो अगर कंपनी के कोई लोग देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि इस तार को ना यहाँ पे कम से कम 6 इंच या 8 इंच या 10 इंच ना इसको एक्स्ट्रा होना चाहिए था, ऐसे करके ना बेंड करके यहाँ पे मौजूद होती, ताकि इन केस जब हम इसको पंचर के लिए खोलते हैं तो इसको हम इजीली बाहर लेके कोई एक आधा फुट बाहर तक आ जाए, फिर उसको आसानी से पंचर लगवा के और उसको दोबारा फिटिंग में ले जाएँ। तो क्लिप क्लिप वगैरह की यहाँ पे स्पेस होनी चाहिए थी कि आराम से हम ये जो टाई होती है टाई लगा के तो उसको यूज़ कर सके। तो लेकिन इस तरह की चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही कि लग नहीं सकेगा, लग जाएगा। कोई जो समझदार होते हैं मैकेनिक जो पंचर वगैरह लगाते हैं तो उनके लिए ये इतना मुश्किल नहीं होगा। ये वाला खोलेंगे और एक ये वाला खोलेंगे। इन केस अगर ना खुले तो क्या होगा वो मैं आपको इस पर थोड़ा बताऊँगा साथ। इसकी हम ये डिग्गी खोल लेते हैं। अगर ये यहाँ से टायर बाहर ना आ सके तो मैं आपको एक और चीज़ को थोड़ा गाइड कर दूँ। यहाँ पे ये देखिएगा ज़रा, ये जो है ना इसके अंदर एक पेज ये लगा हुआ है, 2 और 3 और 4। अगर आप ये चारों पेज खोल लें तो ये जो ब्लैक कलर का एरिया नज़र आ रहा है ये बाहर निकल आएगा। इसके नीचे ना यहाँ पे मैं आपको वीडियो में दिखा भी देता हूँ, मैंने जब इंस्पेक्शन के टाइम पे चेकिंग की थी तो इसकी ना इसकी तार के वो लगे हुए हैं, क्लिप लगे हुए हैं। अगर वो हम क्लिप खोल लें तो बड़ी आसानी से ना वो क्लिप भी उतार लें और यहाँ से ये क्लिप भी उतार लें तो ये तार पूरी की पूरी बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो इस तार को पूरी को उतारेंगे अंदर से, जब खोल लेंगे तो इसको बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद बड़ी आसानी से चाहे लेके चले जाएं पंचर लगवा लें और चाहे वहाँ पे। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, जबकि यहाँ पे अगर हम करते हैं तो फिर बड़ा आसान है। तो यहाँ पे अगर तार का थोड़ा सा इन्होंने अगर हमें 10 इंच या 12 इंच तक भी, 10 इंच बहुत थी, 10 इंच का एक बेंड किया होता तार को यहाँ पे पड़ी होती, आप उसको टाई से जोड़ सकते तो पंचर का जो एक मसला था वो बड़ी आसानी से हल हो जाना था। हल अभी भी हो सकता है लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा, हो जाएगा। देखिए अभी मैं इसके स्टैंड के ऊपर बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शन है। जब हम इसका स्टैंड लगा देते हैं तो इसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने स्टैंड लगा दिया। तो अभी मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो ये पार्किंग पोजीशन में है। इसको मैं ब्रेक भी, ये देखें ब्रेक भी यूज़ कर रहा हूँ, पार्किंग का बटन भी यूज़ कर रहा हूँ, ये भी ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये पार्किंग ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि ये यहाँ पे ना स्टैंड लगा हुआ है। तो स्टैंड को जब मैं करता हूँ ऊपर तो उसके बाद मैं ब्रेक ये दबाई है मैंने, ये वाली मैंने यूज़ की थी, तो ये फ़ौरन ही उतर गया। अब मैं देखिएगा मैं दोनों चीज़ें वीडियो में लेके आता हूँ। ये मेरा पाँव है नीचे, ये मैंने इसको स्टैंड, वो देखें पार्किंग हो गया। जैसे ही मैंने स्टैंड को नीचे किया वो पार्किंग हो गया। अच्छा इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि जैसे ये पत्थर का फ़र्श है तो यहाँ पे इन्होंने ना ये प्लास्टिक का दिया नीचे ये लगाने के लिए, ताकि पत्थर के ऊपर ना निशान ना पड़े। इसी तरह यहाँ पे ये जो डबल स्टैंड है उसके नीचे भी इन्होंने प्लास्टिक की ये शील्ड दे दी है ताकि यहाँ पे निशान ना पड़े। और ये स्टैंड जो है ये काफ़ी, जो डबल स्टैंड पे जब ये लग जाती है तो ये काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त किस्म की लगती है। इसको हिलाना थोड़ा ना, ये देखिए मैं धक्का लगा रहा हूँ, लेकिन आम तौर पे होता है कि आम जो बाइक्स है ना वो डबल स्टैंड पे ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि बच्चे ऊपर बैठते हैं तो वो गिर जाती है। तो इसके अंदर इसके गिरने का जो खदशा है वो काफ़ी कम है। यहाँ पे एक चीज़ रह गई मैं ऐड कर दूँ, ये जो इसका फुट रेस्ट है ये उस बंदे के लिए जो बैक साइड पे बैठेगा तो उसका पाँव ना यहाँ पे आएगा, जबकि फ्रंट वाली साइड पे यहाँ पे जो चला रहा है उसके पाँव इस तरफ आएंगे। तो ये जो है एक चीज़ है यहाँ पे नोट करने वाली कि ये बंदा जो है वो यहाँ पे बैठा होगा जबकि फुट रेस्ट उसका यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा आगे बनता है
تو یہ میں سٹنگ پوسچر کے اندر اس بات کو کلیئر کروں گا کہ یہ کیسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ E8s Pro کے سٹنگ پوسچر کے اندر یوزر ایکسپیرینس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ایک بندہ اس کے اوپر رائڈ کر رہا ہے تو اس کی پوزیشن یہ ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے آگے اتنی سپیس خالی ہے، تو اگر 2 لوگ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر تو میری پوزیشن ہو جائے گی یہ، یہاں پہ میرے بازو چلے جائیں گے بیک سائڈ پہ تھوڑے، تو یہاں پہ نا تھوڑا سا انکمفرٹ فیل کرتا ہے فرنٹ والا بندہ، بیک والے کی تو پوزیشن بڑی کلیئر ہو جائے گی کیونکہ فٹ ریسٹ اس کے اس جگہ پہ آ جائیں گے، تو بیک والے بندے کو بالکل پرابلم نہیں ہے۔ لیکن خواتین چونکہ ون سائڈڈ بیٹھتی ہیں تو ان کے لیے پاؤں رکھنے کی جگہ بالکل نہیں ہوگی، اور جو فرنٹ والا بندہ ہے وہ اس طرح جب بیٹھے گا تو اس کو تھوڑی نا ٹائرڈ فیل کرے گا کچھ رائڈ کے بعد۔ تو اگر آپ ایک بندہ اگر یوز کر رہا ہے تو اس کا پوزیشن یہ بنے گی جو کہ بیسٹ پوزیشن ہے، اس کے اوپر ذرا بھی ٹائرڈ فیل نہیں کرے گا اور کافی دور تک جا سکتا ہے وہ۔ ابھی ہم اس کی چارجنگ کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ جی اس کا چارجر ہے، چارجر کیا آپ سائز دیکھ رہے ہیں، کافی بڑا سائز ہے اس کا، تقریباً یہ دیکھیں میرے ہاتھ جتنا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو انسٹرکشنز لکھی ہیں اس کے بارے میں آپ کو دکھا دوں، یہاں پہ کیا ہے، 72 وولٹ 20 to 30 امپیئر کا یہ ہے، اور یہ ساری بلکہ یہاں پہ 20 to 30 لکھا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں آؤٹ پٹ جو ہے وہ 10 امپیئر کی ہے، IP20 اس کی ریٹنگ ہے۔ اچھا جی، تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے، یہ میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے، اور یہ میں نے دیکھے جہاں پہ میں بائک کھڑی کرتا ہوں وہاں پہ میں نے ایک اسپیشل لائٹ پلگ لگوا لی ہے۔ لائٹ پلگ کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں نے ایک یہ وائی فائی کی ساکٹ لگائی ہے، یہ اسپیشل ہے، اس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ سیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ جتنے یونٹ یہ لے گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ اس نے 1 مہینے کے اندر کتنے یونٹ لیے ہیں، اور بجلی کی جو کنزمپشن ہے اس کے بارے میں آئیڈیا رہے گا۔ یہ اس کا جو چارجر کا یہ پورٹ ہے سمپل، یہ آپ کسی بھی پلگ میں لگا سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے اس کو لگایا ہوا ہے، میں اسے اتار دیتا ہوں یہاں سے، یہ میں اتار کے، اور یہ دیکھیں یہاں سے میں ڈائریکٹ اس کو لگا سکتا ہوں اور یہ چارجنگ سٹارٹ کر دے گا۔ ابھی میں نے فل چارج کر چکا ہوں تو اس لیے میں نے اسے بند کر دیا۔ تو اس کی میں آپ کو الیکٹرکسٹی کے بارے میں بتا دوں، یہ جو باتیں ہیں یہ بہت اہم ہیں یہاں پہ جو ویڈیو میں آ رہی ہیں، کہ الیکٹرکسٹی جو یہ لے گی نا، وہ اگر آپ اس کو بالکل زیرو کر دیں گے، جیسا کہ آج رات کو جو میں نے چارجنگ کی ہے نا، وہ جو لاسٹ تھی نا وہ 24 کلومیٹر کی سپیڈ میں آیا ہوں پر اوور کی سپیڈ میں، تو بالکل سلو ہو چکی تھی بائک، اور بالکل جو بیٹری ہے وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو میں نے وہاں پہ جب چارجنگ اس کی سٹارٹ کی، میں اسکرین پہ شو بھی کر دیتا ہوں، تو اس نے لیے 3.8 یونٹ 3.8 یونٹ۔ اب میرے یہ وائی فائی میٹر کے مطابق تو یہی بن رہا ہے، لیکن جب میں نے پہلے اس کی تھی چارجنگ، اور وہاں پہ میں نے یونٹ چیک کیے تھے تو وہاں پہ کمپلیٹ 3 یونٹ اس نے لیے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو فل ڈسچارج نہ کریں اور فل چارج بھی نہ کریں، اگر آپ 20% اس کی رہتی ہو بیٹری تب اس کو چارج کر لیں، اور اگر 20% رہتی ہوگی چارج کریں گے تو وہ یہ 3 یونٹ لے گا، اور اگر آپ اس کو فل ڈسچارج کریں گے اس سے بیٹری بھی خراب ہونے کا خدشہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ فل ڈسچارج ہوگی اور فل چارج ہوگی تو اس طرح خطرہ ہے۔ تو آپ اس کی جو زبردست قسم کی ایک اس کے اندر، یعنی کہ سمجھ لیں کہ ہماری عادت ہونی چاہیے، یہاں پہ ہماری جو عادت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو جب 20% رہ جائے بیٹری، وہ ہمارا آئیڈیا اپنا ہوگا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بائک کتنی چل چکی ہے مائلیج کے حساب سے، تو ہمیں وہاں پہ چارجنگ کر لینی چاہیے، اور اس کو فل 100% کی بجائے 90% تک لے جانا چاہیے صرف۔ تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ اس کی جو بیٹریز ہیں وہ کافی عرصہ چلنے والی ہوں گی۔ یہاں پہ یہ جو ایریا ہے اس کے نیچے اس کی بیٹریز ہیں، اور میں کوشش کروں گا اسکرین پہ آپ کو دکھاؤں کہ وہ کیسی ہیں اندر پیکڈ ہوئی ہوئی۔ ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ دوبارہ کروں گا، پنچر کے حوالے سے میں نے یہ ایک تھوڑی سی کوشش کی ہے ذاتی طور پہ، اس کا آئیڈیا میں نے لیا تھا علی ایکسپریس کے اوپر نا، فلیٹ ٹائر ٹرالی کے نام سے آئٹم موجود ہیں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی دوں۔ تو یہ میں نے خود تیار کیا جی، اس کے اندر یہ ٹائر جو ہے ابھی 4 لگے ہیں، لیکن یہ جہاں پہ میرا ہاتھ ہے یہاں پہ ایک 5واں ٹائر بھی یہاں پہ لگے گا، یہاں پہ 5واں ٹائر لگے گا جہاں پہ میرا ہاتھ ہے، تو یہ ٹرالی جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ابھی بھی ورکنگ کرتی ہے لیکن ابھی تھوڑا سا نا یہ نیچے سے نکل جاتی ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا ٹائر پنچر ہوتا ہے تو اگر آپ یہ آپ کی کیبن کے اندر پڑی ہوئی ہے تو آپ اسے آسانی سے، یعنی کہ اس کے ٹائر کے نیچے رکھ لیں، اور جو آدھا کلومیٹر آگے یا پیچھے آپ نے جانا ہے تو آپ کا ٹائر بچ جائے گا، ورنہ آپ کا ٹائر جب چلے گا 140 کلو اوپر وزن ہوگا
تو ظاہری بات ہے کہ وہ ٹائر کا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو اس چیز کو بچانے کے لیے یہ ٹرالی کا استعمال جو ہے یہ اسکوٹی جن کے پاس ہے کم از کم وہ لازمی کریں گے۔ تو یہ ایک آئیڈیا میں نے دیا، یہاں پہ بیرنگ والے میں نے ٹائر لگائے ہیں نیچے اس کے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کام آنے والی چیز ہے، یہ تھوڑی سی وزنی ہے لیکن جو علی ایکسپریس وغیرہ پہ لگی ہوئی ہیں، یا اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو زیادہ ہمیں کوئی آئیڈیا دے سکتا ہے تاکہ بہتری اس کے اندر اور لائی جا سکے، تو وہ بتا سکتے ہیں۔ نیچے واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے، اس میں بتا سکتے ہیں آپ۔ یہ دیکھیں جی، اس کو ایسے ہم سائڈ پہ کر کے تو اس کے نیچے لے آئیں گے، اور اس کو ہم پھر دوبارہ ایسے اس کے اوپر، یعنی کہ اس کو ہم موو کر سکتے ہیں۔ تھوڑا آگے لے کے چلو ایسے۔ اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا نا آگے والے ٹائر کی جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ ایک 5واں ٹائر لگے گا، یہ اس وجہ سے نا تھوڑا موویبل نہیں ہو رہی، اور انشاءاللہ جب لگے گا تو میں آپ کو دوبارہ اسپیشل ویڈیو کے اندر یہ ساری چیز دکھاؤں گا۔ یہاں پہ میں آپ کو اس کی چارجنگ کے بارے میں بتا دوں، USB کیبل یہاں پہ لگے گی، اور یہ موبائل ہے۔ اب میں اس کی نا اس کو آن کرتا ہوں، تو جیسے ہی آن کروں گا تو موبائل کے اوپر آپ کو نظر آئے گی کہ چارجنگ کی سپیڈ کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ 77% چارج ہو چکی ہے، تو ابھی 40 منٹ یہ کہتا ہے، یعنی کہ یہ چارجنگ 40 منٹ سے بھی اوپر چلا گیا ہے 1 اوور 2 منٹ پہ، یعنی کہ یہ بالکل نارمل سی چارجنگ ہے۔ اگر یہ 30 منٹ میں 30% بھی کر دینا تو جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہوں اپنا موبائل لگا لیں تو ان سے اتنا فائدہ ہو جائے گا کہ وہ کم از کم اپنی منزل پہ پہنچ سکیں گے، اور ان کی کچھ چارجنگ بھی ہو جائے گی۔ لے جی، یہاں پہ یہ 2 سپیڈ بریکر ہیں، ایک وہ سامنے نظر آ رہا ہے، ایک یہ ہے، تو ان دونوں کو ہم گزار کے دیکھیں گے کہ نیچے سے اس کی روڈ کلیئرنس جو ہے وہ کتنی کا ہے۔ اب ہم اس کا کنکلوژن کرتے ہیں، ہم فائنل ورڈنگ کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ وارنٹی ڈیٹیلز میں نے اسکرین پہ شو کر دی ہیں، جو کہ کمپنی کی طرف سے بکلیٹ ملتی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہیں۔ 2 ان کے وارنٹی کارڈ ہوتے ہیں، ایک 1000 پہ انسپیکشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد 3000 پہ انسپیکشن ہوتی ہے۔ تو فائنل ورڈنگ یہی ہے کہ جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے، اس کو بس تھوڑا سا مینیج کرنا پڑتا ہے۔ مینیج کرنے کے ساتھ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہیں جانے والی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بیٹری کی جو کنزمپشن، جو نئی بیٹریز آنے والی ہیں ان کی جو رینج ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی، تو ہم اسی فریم ورک کے اندر وہ بیٹریز، اگر ہماری یہ بیٹریز 4 سال نکال جاتی ہیں، 5 سال تو ہو سکتا ہے اس وقت تک بہت زیادہ اپ ڈیٹیشنز آ چکی ہوں، تو ہم انہی یعنی کہ اسی فریم ورک کے اندر رہ کے اپنی جو مائلیج ہے، اپنی جو ٹاپ سپیڈ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم بڑھا لیں، اس کے کنٹرولر کو چینج کر لیں، یا کوئی اس طرح کی بہت سی چیزیں ابھی ہو سکتی ہیں، لیکن ابھی ہم ان چیزوں پہ جائیں گے نہیں، ابھی ہم اسی چیز کو ہی یوز کریں گے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو یہی ہے کہ اگر کوئی چیزیں رہ جائیں تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے اندر کمنٹس کے اندر۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ کوئی ویڈیو کے اندر ساری ڈیٹیلز 1-2 ماہ کی اکٹھی کر کے ایک ہی ویڈیو کے اندر دوبارہ ڈال دوں گا۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، ویڈیو بہت لمبی تھی، آپ نے دیکھی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔